سیاسی ناظرین بڑی کھچڑیاں سامنے آ گئی ہیں. پھر ایک دفعہ پاکستان میں نئی سیاسی جماعت کریٹ ہو گئی ہے، تحریک پاکستان، تحریک استحکام پاکستان، جس میں پی ٹی آئی مکمل طور پر بہت بڑی تعداد میں پی ٹی آئی اٹھ کر تحریک استحکام پاکستان میں آ گئی ہے. لوٹے بہت بڑی تعداد میں آ گئے اور تحریک استحکام پاکستان جناب علیم خان کی سربراہی میں صدارت میں، اور پیچھے قائد ہیں جناب ترین صاحب، لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو الیکٹیبلز کہا جاتا ہے، اور وہ لوگ ہیں جو انڈیویجول بیسس پہ سیٹ نکال سکتے ہیں. تو یہ ایک جماعت ہے. پھر ایک سوال یہ ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی میں عمران خان مائنس ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی ختم ہوگی یا پی ٹی آئی رہے گی؟ میرا اپنا خیال ہے کہ عمران خان جو اب سیاست سے ایک لحاظ سے ان کو کنارہ کر دیا گیا ہے، اور جس دن ان کو سزا ہوتی ہے وہ جیل میں جاتے ہیں، مکمل طور پر وہ سیاسی طور پر فارغ ہو جائیں گے. حالانکہ ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ دوبارہ ایمرج کریں یا وہ ملک سے باہر چلے جائیں جہاں سے وہ اپنی پارٹی چلائیں، لیکن یہ ممکن نظر نہیں آتا ہے. نظر یہ آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب سیاسی طور پر جو اس وقت بہت مشکلات میں ہیں، کافی ان کی وہ نیچے جا چکے ہیں، ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہے، ان کی پارٹی کو میجر لوگ چھوڑ چکے ہیں، ماں سوائے چند لوگوں کے. چند لوگ وہ ہیں جو بھاگے ہوئے ہیں، چند وہ ہیں جن کے اوپر کیسز ہیں. عمران خان جاتے ہیں تو ایک بہت اہم اطلاع ہے ہمارے پاس کہ عمران خان کی ہٹنے کے باوجود، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی ایک ہیں. عوامی طاقت یعنی عوام کے ووٹ جو ہیں عمران کے پاس ہیں، کسی اور کے پاس نہیں ہے. نہ اسد قیصر کے پاس ہے، نہ شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس ہے، نہ پرویز خٹک کے پاس ہے، نہ کسی اور کے پاس ہے. کسی کے پاس نہیں ہے، عمران کے پاس ہے. تو عمران کے چلے جانے کے بعد پی ٹی آئی میں جو عوامی سپورٹ ہے وہ کتنی رہے گی، وہ وقت بتائے گا. اور کیا یہ پارٹی زندہ رہے گی، اور اگر یہ پارٹی زندہ رہے گی تو کس طرح رہے گی؟ شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں آ رہا ہے کہ جی عمران خان نے بھی ان کو کہا ہے کہ میرے بعد یہ چیئرمین ہوں گے، اور خود بھی شاہ محمود قریشی کہہ رہے ہیں کہ میں چیئرمین بنوں گا. ایک اور صاحب ہیں جو بیچارے آج کل جیل کا حصہ ہیں، ان پہ بہت دباؤ ہے، جناب آپ کے پرویز الہی صاحب جو صدر ہیں، ان کا بھی خواب ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو چلائیں. پی ایم ایل کیو میں ان کی جگہ نظر نہیں آ رہی، کیونکہ وہاں پر پی ایم ایل کیو ایمرج کر رہی ہے چوائس سرور کی طاقت سے. وہاں بڑی تیزی سے اچھے لوگ آ رہے ہیں، پارٹی بڑھ رہی ہے، سٹرونگ ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے چوائس شجاعت اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ پرویز الہی جنہوں نے پی ایم ایل کیو کے ساتھ دغا کیا اور عمران خان کے ساتھ شامل ہو گئے، اور پی ایم ایل کیو اور ان کو نکال دیا باہر، اور چوائس شجاعت ان کو اجازت دیں اس وقت جب چوائس شجاعت سرور پی ایم ایل کیو کو دوبارہ زندہ کر رہے ہیں، مضبوط کر رہے ہیں، آگے لا رہے ہیں. تو ایسے موقع پہ میں نہیں سمجھتا پرویز الہی کو یہاں جگہ ہو. پرویز الہی کا خواب وہی ہے، اگر وہ بچ جاتے ہیں، آگے نکلتے ہیں تو پی ٹی آئی میں ہی جا کر اپنی پوزیشن بنائیں. ہو سکتا ہے وہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ کمپرومائز کر کے پارٹی میں صدر ہی رہیں، اور شاہ محمود قریشی صدر ہو جائیں اور پرویز الہی چیئرمین. یہ ممکن نہیں ہے، کمپرومائز کرنا پڑے گا پرویز الہی کو، کیونکہ سارے راستے ان کے بند ہیں. تو پی ٹی آئی زندہ ہوتی ہے، یا پی ٹی آئی اٹھا کر تحریک استحکام پارٹی میں ضم کر دی جاتی ہے، اور شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی بھی تحریک استحکام پارٹی کا حصہ بن جاتے ہیں. لیکن اس میں ماضی کے بڑے شدید اختلافات ہیں، ممکنات شاید نہ ہوں، اور یہ اچھا بھی نہ ہو. ان دونوں کو الگ الگ طور پہ رکھا جائے تو بہتر ہوگا، کیونکہ اگر پی ٹی آئی کو ضم کرنے کی کوشش کی گئی شاہ محمود قریشی کی صورت میں، تو یہ عام جو ورکر ہیں پی ٹی آئی کے، یا جو لوگ ہیں، سپورٹر یا ووٹر ہیں، وہ ادھر نہیں آئیں گے. پھر ہو سکتا ہے وہ عمران کے ہی ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں رہیں، اور عمران صاحب جیل میں رہیں تب بھی وہ ادھر ہی لائن پہ رہیں. اور جناب شاہ محمود قریشی صاحب اگر پی ٹی آئی کے چیئرمین رہتے ہیں تو شاید یہ وقتی طور پر ان کے امبریلا کے نیچے آ جائیں، اور شاہ محمود قریشی اگر ان کو سنبھال سکیں تو یہ ایک پارٹی بن کے ابھرے.
مڈل پارٹی 4 5 6 سیٹیں نکالنے، کسی کے ساتھ اٹیچ ہو کر اس کو سپورٹ کر دیں. لیکن اگر وہ استحکام پارٹی میں ضم کرتے ہیں تو ایک تو بڑا مشکل ہے کہ آپ ورکروں کو رکھ سکیں. دوسرا، جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی کے اختلافات اتنے شدید ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ یہ ایک ساتھ جا سکیں. اب جو امپورٹنٹ مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جی پنجاب کی سیاست میں تحریک لبیک ایک بڑی سیاسی جماعت بن کر ابھر گئی ہے. سعد رضوی جو اپنے والد صاحب کے انتقال کے بعد سربراہ بنے ہیں، بڑے ینگ ہیں لیکن بڑے مستند ہیں، بڑے مضبوط ہیں، بڑی زبردست ان کی اسٹیٹمنٹ ہے، تقاریر ہے. پارٹی کو انہوں نے بہت سالڈ طریقے سے منظم رکھا ہوا ہے. جو خادم حسین رضوی نے آئینہ دکھایا تھا پاکستان میں تحریک لبیک کا، عوامی سمندر کا، وہ عوامی سمندر سعد رضوی نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. ابھی حالیہ سندھ سے چلے ہیں، دیکھیں لاکھوں کی تعداد ان کے ساتھ، اور حکومت کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا. اور اس معاہدے میں اچھی بات یہ ہے کہ سعد رضوی نے ڈاکٹر عافیہ کی بھی بات کی اور عام پاکستانیوں کی بھی بات کی، ان کے مسائل کی بات کی. اس معاہدے میں جہاں ناموس رسالت کی بات ہوئی، بہت اہم ترین جو خدشات ہیں ان کو دور کرنے کی بات ہوئی، خاص طور پہ دین کے حوالے سے. وہیں کچھ کیسز کے اوپر جو ان کے اوپر لگے ہوئے ہیں میڈیا پہ، ان کو ختم کرنے کی بات ہوئی. لیکن زیادہ تر باتیں ان کی ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہو یا پاکستان کے عام انسانوں کے مسائل کا مسئلہ تھا، اس کے اوپر انہوں نے ایگریمنٹ کیا. اگر آپ پڑھیں تو آپ کو ملے گا. تو سعد رضوی نے یہ ایگریمنٹ کر کے، اور اس کو جتنا ریفلیکٹ کیا جائے گا یہ عوامی ایک طریقے سے ایگریمنٹ ہے، تو ان کی پذیرائی عوام میں بڑھے گی. ایک طرف ناموس رسالت کے اوپر پاکستان کا ہر غلام نبی کا اس جماعت کو پیار کرتا ہے. ووٹ نہ دے بظاہر تو ووٹ بھی دیتا ہے، لیکن ایک ایسی قوتیں ہیں جو مذہبی دینی جماعتوں کو، جو سیاسی جماعت بھی ہیں، ان کو فرنٹ پہ آنے نہیں دینا چاہتی. خاص طور پہ جو ناموس رسالت کو اپنا ایجنڈا مانتے ہیں، اپنا سب سے بڑا مین نعرہ ہے ان کو کہ ناموس رسالت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں اور ختم نبوت پہ کوئی کمپرومائز نہیں. ظاہر ہے وہ فیکٹرز جو بیٹھے ہوئے ہیں، مرزائی، یہ وہ جو پاکستان کے اندر بھی ہے، باہر بھی ہیں، یہودی ہیں، وہ تو نہیں چاہیں گے. تو وہ بڑا پریشر کریٹ کرتے ہیں انٹرنل بھی ایکسٹرنل بھی کہ اس جماعت کو ووٹ کا حصہ مل کر پارلیمنٹ کا حصہ نہ بنایا جائے. لیکن عوامی لیول پر ان کی طاقت اتنی ہے کہ کوئی جماعت ان کے مقابلے کی عوام کو نہیں نکال سکتا. اب ایک بہت اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ دین کے اوپر، ناموس رسالت کے اوپر، ختم نبوت کے اوپر جہاں یہ آگے بڑھ رہے تھے اور اس کو لے کر چل رہے تھے، وہاں انہوں نے عام پاکستانی کے مسائل کو اٹھا لیا ہے. یہ سعد رضوی کے لیے، اس جماعت کے لیے بہت فائدہ مند ہے. بہت طاقتور چیزیں ان کے پاس ہیں. ایک طرف ناموس رسالت، جس میں دوسری سیاسی جماعتوں کے کارکن بھی اپنے لیڈرز کے ہوتے ہوئے اس آپ کے، کیونکہ ایمان کا حصہ ہے ختم نبوت اور ناموس رسالت، کون سا مسلمان اس سے دور ہٹنا چاہے گا. تو بہت طاقتور ان کا یہ پوائنٹ ہے. اور ایک پوائنٹ اور طاقتور انہوں نے شروع کیا ہے، اور وہ ہے عوامی مسائل، عوام کے مسائل، لوگوں کے مسائل. حکومت عام لوگوں کو ریلیف دے، جو فائدہ دینا چاہیے عام لوگوں کو، اشرافیہ کو نہیں. تو عام لوگوں کی یہ جو ایگریمنٹ کا حصہ بنا ہے، اس میں سعد رضوی صاحب اور تحریک لبیک کو عوامی لیول پر جو بڑی پذیرائی ہے، اس سے بھی بڑی پذیرائی ملے گی. آئندہ الیکشنز میں اگر رکاوٹ نہ ڈالی جائے تو تحریک لبیک پنجاب کی دوسری سیاسی جماعت کے طور پر نظر آ رہی ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس جماعت کو مزید اپنی انتظامی اور سیاسی معاملات کو مضبوط کرنا پڑے گا،
اور اپنے آپ کو منظم طریقے سے اور عوام میں لے کے جانا پڑے گا اور ایک منظم طریقے سے الیکشن لڑنا پڑے گا تاکہ ان قوتوں کو شکست دے سکیں جو ان کو آنے دینا نہیں چاہتی ہیں۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔